میں نے آپ کی خدمت میں ایک ایسی عجیب آیت پڑھی ہے کہ جو دو خاندانوں کو بتا رہی ہے اور سمجھا رہی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، 25 اور 26۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ حبیب یہ کیسا ہے کہ اللہ مثال بیان کرے ایک کلمہ طیب کی جو شجرہ طیب کی سی کاسا ہو۔ ایک کلمہ طیب کی مثال جو شجرہ طیب جیسا ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ یہ شجرہ طیب وہ ہے کہ جب بھی اس سے چاہو پھل حاصل کر سکتے ہو، باذن ربھا، اپنے رب کے اذن سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے کہ شاید وہ ذکر کرنے والے بن جائیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ایک کلمہ خبیثہ بھی ہے۔ کلمہ طیب ہے جو شجرہ طیب جیسا ہے، اور ایک کلمہ خبیثہ بھی ہے۔ کشجرۃ خبیثۃ، اس کی مثال شجرہ خبیثہ جیسی ہے۔ اجتثت من فوق الارض، اس کی زمین سے جڑیں اکھاڑ دی گئی ہے۔ ما لہا من قرار، اس کو زمین پر قرار نہیں آتا۔ اس کے لیے کیا کہا؟ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ شجرہ طیب وہ ہے، میں نے بیچ میں سے ایک حصہ چھوڑا تھا۔ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ شجرہ طیب وہ ہے زمین میں جڑیں گڑی بھی ہیں، آسمانوں سے شاخیں باتیں کر رہی ہیں، جب چاہو پھل کھا سکتے ہو۔ اور شجرہ خبیثہ وہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین پر نہیں ہے، اکھاڑ دی گئی ہے۔ ما لہا من قرار، قرار ہی نہیں آتا اس کو۔ اب مفسرین نے بڑی کوشش کی کہ ایک ایسا شجرہ طیب ڈھونڈے، پاک و پاکیزہ شجرہ۔ شجر یعنی درخت، ٹھیک ہے نا بھائی، شجر یعنی درخت۔ ایک ایسا پاک و پاکیزہ شجرہ ڈھونڈے، ایک ایسا پاک و پاکیزہ درخت ڈھونڈے جس کی زمین میں جڑیں گڑی بھی ہو، شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہو، اور جب چاہے تو اس سے پھل مل جائے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جب چاہو اپنے رب کے اذن سے پھل لے سکتے ہو۔ یہ شجرہ وہ شجرہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ شجرہ وہ شجرہ ہے جسے ہم کہتے ہیں فیملی ٹری، جسے ہم کہتے ہیں شجرہ نسب۔ شجرہ نسب کہتے ہیں نا، آباء و اجداد سے جو چلا ہوا آتا ہے۔ سادات کرام تشریف فرمائیں تو سب کے پاس شجرہ تو یقیناً ہوگا۔ شجرہ نسب جسے کہتے ہیں، کہ شاید اللہ یہ شجرہ نسب کی بات کر رہا ہے کہ ایک شجرہ طیب ہے اور ایک شجرہ خبیثہ ہے۔ تو دیکھیے حضرت گرامی، اب مفسرین کو شجرہ طیب بھی مل گیا اور شجرہ خبیثہ بھی مل گیا۔ دیکھیں کمال آیت کیا ہے۔ میں ابھی استعمال کر رہا ہوں کچھ باتیں اور انشاءاللہ نتیجے تک پہنچاؤں گا آپ کو۔ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا، غور کیجئے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک شجرہ طیب ایسا ہے کہ جس کی مثال کلمہ طیب جیسی ہے۔ یعنی فوقیت کلمہ طیب کو نہیں ہے، کمال کلمہ طیب کا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کلمہ طیب ایسا ہے جو شجرہ طیب جیسا ہے۔ یعنی یہ جو تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو، محمد رسول اللہ کہتے ہو، یہ ہے کلمہ طیب۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے کلمہ طیب۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک شجرہ طیب ہے، ایک پاک و پاکیزہ نسب ہے
وہ کلمہ طیب جیسا ہے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا نا، یہ تمہارا کلمہ طیب شجرہ طیب جیسا ہے. یعنی فوقیت شجرہ طیب کو ہے، کمال شجرہ طیب کا ہے. تو اب کوئی شجرہ طیب ایسا ہے جس کے آگے کلمہ طیب بھی مانگ پڑ جائے گا، یعنی جس کا وجود اس شجرہ طیب کی وجہ سے ہوگا. کوئی شجرہ طیب ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے کلمہ طیب باقی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کوئی تو ایسا خاندان ہونا چاہیے نا، ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جس کے وجود کی وجہ سے وہ آپ کا کلمہ باقی رہے. تو اب میں کیا کروں؟ مفسرین کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، خواجہ اجمیر کو سمجھ میں آ گیا حق کا کہ بنا لا الہ اصل حسین. حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین کی ذات ہے. محمد والے محمد صلی اللہ